السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر، ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اینڈ پہ جب میں کبھی اپنے اسٹاک کو ٹیلی کروں اپنے قرضے سے، کہ کسی دن یہ نہ ہو کہ قرضہ میرے اوپر اگر 3.5-4 لاکھ کا ہے تو یہ ایک دم سے پتہ چلے کہ مال جو ہے وہ اس سے کم کا دکان میں پڑا ہوا ہے۔ صرف اس چیز کا ایک ڈر لگا رہتا ہے بس۔ تو کیا آپ سال میں ایک مرتبہ بھی اس چیز کا حساب نہیں لگاتے کہ آپ کی دکان پر کتنے میٹر کپڑا پڑا ہے اور کیا کیا چیز موجود ہے؟ جی سر، ابھی تک تو نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں، 3-4 سال 5 سال ہو چکے ہیں، شاپ کو 2014 میں سٹارٹ کیا تھا، لیکن کبھی دوبارہ سے ریٹیلی نہیں کر سکا کہ اب تک مال کتنا دکان پہ باقی پڑا ہوا، کیونکہ بیچ میں ایڈیشن ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے نا، کبھی کبھار ہفتے میں ہی 2-4 تھان 5 تھان آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ کوئی سامان نہیں آتا۔ بھائی جان، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، تو مسلمان بندہ اگر کوئی غلطی جان بوجھ کر کر رہا ہے، یعنی کہ ایک کام ہے اس کو کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کر رہا، جیسے نماز پڑھنی چاہیے وہ نہیں پڑھ رہا، تو اگر وہ نہیں بھی پڑھ رہا ہوگا نا تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں چبھن ضرور ہوگی اس بات کی، وہ اس بارے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت پریشان ضرور ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے جب سے شاپ اوپن کی ہے، جب سے آپ نے اپنے مال کو کبھی حساب نہیں لگایا کہ آپ کے پاس کتنا مال بچا ہوا ہے، تو میں آپ کو ایک معلومات فراہم کر رہا ہوں، شاید آپ کو یہ معلومات ہے یا نہیں ہے، اور وہ معلومات یہ ہے کہ ہمیں ہر سال میں یعنی 12 مہینے میں ایک دن ایسا ضرور مقرر کرنا چاہیے جس میں ہم اپنے سارے مال کو ٹیلی کریں۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر سال کے گزرنے کے بعد آپ اپنی دکان کا، آپ کا کوئی بھی کاروبار ہو، اپنی دکان کے ہر مال کو اس کو ٹیلی کریں، اس کو گنیں، اگر گننے کی چیز ہے، اس کو ناپنے کی چیز ہے تو پیمائش کریں اس کی۔ تو ہر مال کا ہمیں اس طرح کا حساب پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کاغذ پہ وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ مال ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی مالیت اتنی ہے۔ اچھا، یہ شریعت نے کہا کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ شریعت ہم سے، ایک تو اس سے ہمارا زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوتا ہے، ہر سال ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، تو جب تک ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ہمارا جو یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ مال کو پاک کرنے کا مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو جب تک آپ کو اپنے مال کی قیمت کا، اس کی مالیت کا نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی دکان پر کتنا مال موجود ہے، جب تک آپ زکوٰۃ جو دیں گے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ ہے، وہ خیرات میں شمار تو ہو جاتی ہے لیکن جو ایک زکوٰۃ دینے کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ تو ہے شرعی مسئلہ، لیکن جب آپ اس کو شریعت سے ہٹ کے دیکھیں گے اور آپ ہر سال اپنا حساب کریں گے تو آپ کو خود بخود یہ اندازہ ہوتا رہے گا کہ آپ نفع میں جا رہے ہیں یا نقصان میں جا رہے ہیں، کتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اور کتنا آپ نے لوگوں کا پیسہ لینا ہے اور کتنا آپ نے لوگوں سے لینا ہے۔ یہ ایک دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کے ذہن کو اس سے تسلی ملے گی، آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس نوعیت پہ اس وقت کھڑا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے حساب سے جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو خود بخود ایک سکون نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا سر، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ واقعی زکوٰۃ بندہ اگر نکالتا رہے ٹائم ٹائم پہ نا تو کافی ذہن کو سیٹسفیکشن رہتی ہے، دونوں طرح سے، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک میں یہ ٹیلی نہیں کروں گا تب تک میں اپنے آپ کو سرکل سے نہیں نکال سکوں گا۔ جب ٹیلی ہوگا، مال کاؤنٹ ہوگا ایک ایک چیز، پھر ہی یہ چیز ساری دیکھی جا سکے گی۔ یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے۔